ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ملکہ پرستان کی ایک بیٹی تھی، کہکشاں پری۔ بہت خوبصورت اور شوخ مزاج تھی، مگر اسے اپنی خوبصورتی پر بہت ناز تھا، اور یہ ناز غرور کی حد تک پہنچ گیا تھا۔ وہ یہ سمجھنے لگی تھی کہ پرستان ہی نہیں، انسانوں کی دنیا میں بھی اس سے زیادہ حسین کوئی نہیں۔ پرستان کی ملکہ کو اپنی بیٹی کہکشاں کا یہ غرور بالکل بھی پسند نہ تھا۔ اس نے کہکشاں کی سہیلیوں سے کہا، تم لوگ اسے تکبر میں مبتلا نہ ہونے دو، انہیں سمجھاؤ کہ اچھی شکل و صورت دلکشی کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی آخری کتاب قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ تم میں اچھا وہ ہے جس کے اوصاف اچھے ہیں۔ ملکہ پرستان کے مطابق کہکشاں کو یہ سب باتیں بتا دی گئیں، مگر کہکشاں پری نے ان باتوں پر غور کرنے سمجھنے کی بجائے ایک کان سے سن کر نکال دیا۔ ملکہ پرستان خود بھی موقع پا کر اپنی بیٹی کو نرم لہجے سے سمجھایا کرتی تھی، لیکن کہکشاں پری یہ سمجھنے سے قاصر تھی۔ کہکشاں پری کی ایک خاص سہیلی نیلم پری جب کافی عرصہ زمین کی دنیا میں رہنے کے بعد واپس گئی تو اس نے باتوں ہی باتوں میں کہکشاں پری سے کہا، ارے کہکشاں، تم خواہ مخواہ اپنے حسن پہ اتراتی ہو، اپنی خوبصورتی کو سب سے اچھا سمجھتی ہو۔ میں نے انسانوں کی دنیا میں ایک لڑکی تم سے زیادہ حسین دیکھی ہے، اس کا نام گلنار ہے اور وہ اپنے ملک کی شہزادی ہے، بالکل جیسے تم پرستان کی شہزادی ہو۔ نیلم پری کے منہ سے یہ باتیں سن کر کہکشاں پری جھنجھلا کر بولی، ناممکن، ناممکن، دنیا میں مجھ سے زیادہ حسین کوئی نہیں ہو سکتا۔ تمہاری آنکھوں نے ضرور دھوکہ کھایا ہے۔ اگر یہ سچ ہے تو مجھے بتاؤ کہاں رہتی ہے وہ، میں خود اس کے پاس جا کر دونوں کی خوبصورتی کا موازنہ کروں گی۔ پھر کہکشاں پری نیلم پری سے شہزادی گلناز کا پتہ لے کر انسانی دنیا کی طرف پرواز کر گئی۔ اپنی سہیلی نیلم پری کے بتائے ہوئے راستے پر اڑتی ہوئی کہکشاں پری زمین دنیا پر آ پہنچی۔ وہ ایک جنگل میں ایک کٹیا کے سامنے اتر گئی۔ اس نے سوچا بقیہ رات اسی کٹیا میں رہ کر گزاری جائے اور صبح ہونے پر شہزادی گلنار کے محل پہنچ جایا جائے۔ یہ سن کر اس نے کٹیا کا دروازے پر دستک دی۔ دستک کی آواز سن کر کٹیا میں رہنے والی ایک لڑکی نے دروازہ کھولا۔ کہکشاں پری نے اسے دیکھا تو اپنی پلکیں تک جھپکنا بھول گئی۔ سچ مچ اس کٹیا کا دروازہ کھولنے والی لڑکی خود اس سے کہیں زیادہ خوبصورت تھی۔ اس نے دل ہی دل میں سوچا، جب کٹیا میں رہنے والی لڑکی اتنی خوبصورت ہو سکتی ہے تو محل میں رہنے والی شہزادی کتنی خوبصورت ہوگی۔ اور یہ خیال دل میں آتے ہی کہکشاں پری اس کے حسد میں مبتلا ہو گئی۔ صبح ہوئی تو کٹیا میں رہنے والی غریب لڑکی جس کا نام درخشاں تھا اٹھی، اس نے وضو کیا، پھر نماز ادا کر کے قرآن مجید کی تلاوت کرنے لگی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الرحمن علم القرآن، خلق الانسان علمہ البیان۔ اس کی شکل و صورت کی طرح اس کی آواز بھی بہت خوبصورت تھی۔ قرآن کریم کی تلاوت کا ایک ایک لفظ کہکشاں پری کے دل و دماغ میں اترتا چلا جا رہا تھا۔ درخشاں تلاوت کر کے فارغ ہوئی تو کہکشاں پری نے اس سے پوچھا، درخشاں، یہ تم کیا پڑھ رہی تھی؟ یہ کس زبان کا لفظ ہے اور اس کا لفظی ترجمہ کیا ہے؟ پیاری بہن، تم نہیں جانتی یہ کتاب کون سی ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے جو اس نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمائی، اور یہ عربی زبان میں ہے۔ میں نے جو ابھی بھی پڑھا
وہ سورہ رحمان ہے، اور جس آیت نے تمہارے دل پر اثر کیا اس کا مطلب ہے اے جن و انسان، تم اللہ کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ کہکشاں پری کو یہ جواب بہت عجیب سا لگا۔ اس کے دل و دماغ پر تو شیطان کے تکبر کا اثر تھا۔ وہ تنک کر بولی، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں وہ کہیں نظر تو آتا نہیں، اس نے یہ نعمتیں کب اور کیسے دی؟ میں نہیں مانتی۔ اس کے دل میں یہ خیال آنا ہی تھا کہ اسے اپنے بدن میں عجیب سے انداز کی چبھن محسوس ہوئی، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے خوبصورت پری سے ایک کالے رنگ کی چھوٹی سی چڑیا میں بدل گئی۔ بیچاری درخشاں کھڑے کھڑے اسے کالی سی چڑیا کے روپ میں بدلتے دیکھ کر افسوس کر رہی تھی۔ اسے بھلا کیا پتا تھا کہ یہ سب کہکشاں پری کے دل و دماغ میں پلنے والے تکبر اور اللہ کی نعمتوں سے انکار کی سزا تھی۔ کہکشاں پری خود کو ایک چڑیا کی صورت میں بدلتے دیکھ کر خوف سے چیخ اٹھی۔ چیخ سے کہکشاں پری کو احساس ہوا کہ اس کی صرف شکل و صورت ہی بدلی ہے، آواز کے لحاظ سے قوت گویا ابھی باقی ہے۔ وہ روتے ہوئے واپس پرستان کی طرف روانہ ہوئی اور فوراً اپنی ملکہ کے پاس گئی۔ پرستان کی ملکہ نے جب اتنے کالے کلوٹے پرندے کو پرستان میں دیکھا تو فوراً نکال دینے کا حکم دیا۔ کہکشاں پری بہت گھبرائی اور ماں کے قدموں میں گر کر بولی، امی جان، مجھے پہچانیے، میں آپ کی بیٹی کہکشاں ہوں، پرستان کی شہزادی۔ آواز تو جانی پہچانی لگی مگر شکل و صورت سمجھ میں نہیں آئی۔ اس نے کہا، بیٹی، اگر تم پرستان کی شہزادی کہکشاں ہو تو بتاؤ یہ تمہارا حال کیسے ہوا؟ شہزادی کہکشاں نے روتے ہوئے اپنی امی کو ساری داستان سنا دی۔ ملکہ پرستان بیٹی کی یہ بات سن کر اتنا تو سمجھ گئی کہ یہ سب اس کے تکبر کی سزا ہے، مگر اب کیا کیا جائے، یہ بات اس کی سمجھ سے باہر تھی۔ اس نے محل کے خدام کو فوراً پرستان کے ماہرین علوم کو خدمت میں پیش ہونے کا حکم دیا۔ حکم ملتے ہی ملکہ کے خدمت پر معمور پریاں پرستان کے ماہرین علوم جن کو لے کر ملکہ کی خدمت میں حاضر ہو گئیں۔ ملکہ نے ماہر علوم کے سامنے شہزادی کہکشاں کو جو چڑیا بن چکی تھی پیش کیا، اور اس کے تکبر سے لے کر انسانی دنیا میں جانے، جنگل کی کٹیاں میں درخشاں کے سلسلے اور اس کے ساتھ وہاں جو کچھ بھی پیش آیا تفصیل سنا دی۔ پھر کہا، یہ نادان اپنے غرور و تکبر کی وجہ سے اس حال کو پہنچی ہے۔ اب آپ کوئی ترکیب بتائیں کہ یہ پھر سے اپنی اصل صورت میں واپس آ جائے۔ ماہر علوم نے بڑی دیر تک سوچنے کے بعد کہا، ملکہ عالیہ، آپ کو معلوم ہے کہ اللہ کو تکبر پسند نہیں۔ اس نے تکبر کے باعث ابلیس کو جنت سے نکلوا دیا۔ شہزادی صاحبہ غرور کے جرم کی مرتکب ہوئی ہیں۔ اللہ سے تکبر کی معافی مانگے، وہ بخشنے والا مہربان رحیم کریم رب ہے۔ کہکشاں پری یہ بات سن رہی تھی، اسے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا۔ وہ رونے اور گر گرانے لگی۔ کئی سال بیت گئے۔ آخر ایک دن اس نے ایک آواز سنی جو کہہ رہی تھی، نادان شہزادی، تمہاری معافی قبول کر لی گئی، مگر تم اب پری نہیں، اسی پرندے کی شکل میں رہو گی۔ ہاں، تمہاری آواز ضرور اتنی میٹھی اور سریلی ہوگی کہ سب تمہاری آواز سے محبت کریں گے اور شوق سے سنیں گے۔ یوں کہکشاں پری کوئل بن گئی۔ کوئل جب بولتی ہے تو لوگ اس کو شوق سے سنتے ہیں۔ مگر اسے کوئی دیکھنا پسند نہیں کرتا۔ سچ ہے، تکبر بری بلا ہے۔